خطبہ صدارت فرمائے جناب سلمان زیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنین کرام، میں سب سے پہلے تو یہ بانیان مجلس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسی نورانی مجلس، ایسی نورانی محفل انہوں نے منعقد کی جس کی انتہائی ضرورت تھی، وقت کی ضرورت تھی، اور اس میں علماء کرام کی موجودگی. تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اپنے اپنے گلشن کے پھول جو آپ نے یہاں پہ جمع کیے، علماء اہل سنت، علماء دیوبند، علماء اہل سنن، علماء اہل تشیع، یہ سب اپنے اپنے گلشن کے پھول آپ نے یہاں پر جمع کر کے ایک گلدستے کے اندر ان کو آپ نے جمع کر دیا. اور آپ سب مومنین نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ گلدستہ کس قدر خوشبو دے رہا ہے. وقت کا تقاضا نہیں کہ میں تمام جو یہاں پہ باتیں ہوئی ان کو سمیٹوں. چند اشارے کروں گا کیونکہ مجھے صرف 3 منٹ دیے گئے ہیں. دل چاہتا ہے کہ اقبال کا ایک شعر پڑھوں جو دل کی ترجمانی کرے گا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین ہر قوم کے ہیں، صرف بیداری کی ضرورت ہے. اور یہ بیداری بڑھے گی کیونکہ وعدہ خدا ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن کا وعدہ ہے کہ جاؤ الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. خدا کا یہ وعدہ ہے کہ حق ایک دن سر چڑھ کے بولے گا. یہ شعور انسانیت انشاءاللہ ایک دن بیدار ہوگی، اور وہ بقیت اللہ جس کا انتظار تمام قوموں کو ہے، جو اتحاد اور کی علامت ہے، انشاءاللہ جلد اس کا ظہور ہوگا اور سب ہم انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے، دیکھیں گے. جس میں سب کا اتفاق ہے، اسی خاندان کے آخری چشم و چراغ بقیت اللہ امام مہدی علیہ السلام. آپ دیکھیے کہ یہ اس خاندان کا اعجاز ہے کہ آج یہاں پر اس خاندان کا یہ معجزہ ہے کہ سب کس طرح ایک رسی کے اندر پروئے گئے ہیں. آپ یہ دیکھیے علامہ صاحب نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. حکم قرآن ہے، حکم اللہ ہے. دیکھیے اس رسی نے کس طرح تفرق کو دور کر دیا اور کس طرح ایک اسٹیج کے اوپر سب کو جمع کر دیا. خون حسین میں یہ گرماہٹ ہے کہ مومنین کی قلوب کو تا قیامت گرمائے گی. یہ تاثیر ہے خون حسین کی. آپ نے یہ دیکھا کہ ایک زاویہ جو احادیث رسول اور امام حسین عالی مقام کی شان میں بتایا، اور دوسرا زاویہ جو جناب زواب نے دکھلایا مقصد امام حسین. شہید مطاری فرماتے تھے کہ کربلا میں ایک چیز امام حسین سے بھی زیادہ افضل تھی، اور وہ ان کا مقصد تھا جس کے لیے انہوں نے اپنا کنبہ، اپنی جان نثار کی. حسین کون ہے؟ سلام ہم امام حسین علیہ السلام پہ پڑھتے ہیں، حسین سلام ہو حسین پر، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. آپ نے دیکھا جناب علامہ
اہل دیوبند نور صاحب نے فرمایا، سید نور صاحب نے فرمایا کہ دو ہستیاں ابراہیم خلیل اللہ اور امام حسین منفرد، دو ہستیاں ایسی ہیں جن سے ہر کوئی اپنے آپ سے کو تمسک کرنا فخر سمجھتا ہے۔ امام حسین کون ہے؟ وارث نبی ہے، وارث ابراہیم ہے۔ آئیے قرآن پڑھ کے دیکھیے، قرآن دعوت دیتا ہے، آؤ مکہ آؤ، حج پہ آؤ، تمہیں مقام ابراہیم دکھائے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ تنہا جب دیکھا کہ امت کے اوپر سکوت طاری ہے، بت پرستی کے اندر ہے، اور ہر طرح سے جو ہے شرک کے اندر مبتلا ہے، تنہا ایک جوان بت کدے میں جاتا ہے اور بتوں کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، معلوم ہے، ان کو بھی شک نہیں تھا کہ یہ، ذرا ذہن میں انہوں نے زور نہیں لگایا کہ یہ کام کس کا ہے، فوراً معلوم ہے ایک ہی جوان ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، ایک ہی جوان ہے، فوراً لایا گیا، آگ میں جھونکا گیا، معلوم ہے کہ یہی وہ ابراہیم ہے۔ جب حکم ہوتا ہے تو اپنی اولاد کو لخت صحرا کے اندر، سنگلاخ پہاڑی کے اندر، جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، حکم خدا سے چھوڑ جاتے ہیں۔ معلوم ہے کہ رازق خدا ہے، اپنے آپ کو رازق نہیں سمجھتا۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہے، لیکن حکم ہوتا ہے کہ اس کے گلے کے اوپر چھری پھیر دو، اس کے لیے بھی تیار ہے۔ وارث ابراہیم کون ہے؟ وارث ابراہیم بھی یہی ہے کہ جب امت کے اوپر سکوت طاری ہے، یزیدیت نے خوف میں مبتلا کر دیا ہے، کوئی لب نہیں کھولتا، تمام بڑے بڑے اکابرین مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو اپنی جانیں بچائے بیٹھے ہیں، وہاں پر امام حسین علیہ السلام نکلتے ہیں، یزیدیت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزیدیت نے امام حسین کو گھیرا تھا، نہیں، یہ درست نہیں ہے، حسینیت نے یزیدیت کو گھیرا تھا۔ اٹھا کے دیکھیے تاریخ، سن 59 ہجری میں واقعہ کربلا سے 1 سال قبل مینا میں امام حسین نے خط لکھ کے اس زمانے کے تمام علماء کو، اکابرین کو، جنگجوؤں کو، سرداروں کو دعوت دی 1 سال قبل۔ خطبہ مینا تاریخ میں نقل ہے، اور کہا کہ یہ تا قیامت آنے والے مومنین تک میرا یہ خطبہ پہنچانا، اور علماء اہل اسلام کو کہا کہ خدا نے علماء یہود پر لعنت کی ہے۔ کیوں لعنت کی ہے؟ کیونکہ وہ ظالم حکمرانوں کو دیکھتے تھے، ان کے خلاف زبان نہیں کھولتے تھے، جنبش قلب نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ وجہ بھی بتائی کہ ان کے شکم میں لقمہ حرام ہے۔ امام حسین صاحب نے کہا خدا کی سنت تا قیامت نہیں بدلتی، تا قیامت خدا کی سنت قائم دائم رہتی ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ اگر آج یہ فریضہ تم نے انجام نہیں دیا، اے علماء اسلام، اے سرکردہ افراد، اے سرداروں، اگر آج تم نے ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند نہیں کیا تو یہ لعنت تمہارے اوپر بھی آئے گی۔ تاریخ گواہ ہے، یہ خطبہ تاریخ پر نقل ہے، واقعہ کربلا سے 1 سال قبل، ابھی یزید برسر اقتدار نہیں آیا تھا۔ غلط تاریخ میں یہ غلط توجیہ کرتے ہیں کہ یزید نے بیعت کا تقاضا کیا تھا تو امام حسین نے اس بیعت کو ٹکرایا اور بیعت کے مقابلے میں کیا، نہیں، حسینیت انتظار میں تھی کہ کب کاری ضرب یزیدیت کے اوپر لگائے، حسینیت اس انتظار میں تھی کہ یہ کب یزیدیت کے اوپر اپنا ہاتھ ڈالے۔ خطبے گواہ ہیں، امام حسین صاحب نے مکہ میں خطبے دیے، امام حسین صاحب نے مدینہ میں خطبے دیے، امام حسین صاحب نے کربلا میں جا کے خطبے دیے، لیکن اس وقت بہت دکھ، یہ چیز دل کو بڑی رلاتی ہے، اور وہ یہ کہ جب امام حسین صاحب کربلا میں خطبے دیا کرتے تھے تو یزیدیت کے پاس ایک حربہ تھا، وہ ڈھول پیٹتے تھے، وہ تلواروں کو ڈھالوں کے ساتھ بجاتے تھے، وہ زنجیروں کو چھنچھناتے تھے تاکہ حسین کی آواز کہیں لشکریوں کے کان میں نہ پڑ جائے۔ آج بھی یہی ہے، یزیدیت ہر دور میں ہے،
یزیدیت نے صرف رنگ بدلے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں تو موجود ہے یزیدیت، اور یہی کرتی ہے کہ حق کا پیغام کہیں عوام الناس کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے. آپ مومنین سے گزارش ہے کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور اس طرح کی محافل جیسے یہاں پہ آپ نے کی مختلف جگہوں کے اوپر، یہاں سے ایک سلسلہ شروع کریں، اور اس کے بعد ایبٹ آباد، مانسیرس، اور اس کے بعد ہری پور، پنڈی، اور ہوتے ہوئے کراچی تک پہنچے. یہ جگہ جگہ محافل ہونی چاہیے، ایسی نورانی محافل. اور ہوشیار ہے دشمن اس وقت، یہ جو محفل ہے اس وقت آپ یقین کر لیجئے کہ دشمن کے دل کے اوپر سانپ لوٹ رہا ہوگا، اس کو انتہائی تکلیف ہوگی. اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ شاید آپ منصوبہ بنائیں نہ بنائیں، دشمن ضرور آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی منصوبہ سازی ضرور کرے گا، ہر طرح سے کوشش کرے گا. کبھی اس کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ یہ میں جو کر رہا ہوں صلیبی جنگ کا نتیجہ ہے، بعد میں کہتا ہے کہ غلطی سے زبان پہ آ گیا تھا. غلطی سے وہی بات زبان پہ آتی ہے جو دل میں موجود ہوتی ہے. ہوشیار باش، ہوشیار باش، ہوشیار باش. اقبال کا ایک شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد اجازت لوں گا. اے گرفتار محبت و ابو بکر و علی، اے کہ ناشناسی حق راز جلی، ہوشیار باش، ہوشیار باش، ہوشیار باش. دشمن ننگی تلوار لے کر، شیعہ کا دشمن امریکہ ہے، سنی کا دشمن امریکہ ہے، دشمن ایک ہے. آپ اس وقت یہ محسوس کریں، دیکھیں رہبر اور جناب سید علی خامنائی، اور اس سے قبل آپ کو معلوم ہے کہ امام راحیل امام خمینی یہ فرما چکے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہیں کہ کوئی فساد کر رہا ہے شیعہ کا اور سنی کے بیچ میں، یا سنی اور شیعہ کے بیچ میں کوئی فساد کی کسی بھی محفل میں، کسی بھی ممبر، کسی بھی مسجد، کسی بھی اس سے، تو یہ یقین کر لیں نہ یہ شیعہ ہے نہ یہ سنی ہے، یہ دشمن اسلام ہے، یہ استعمار کا ایجنٹ ہے. اس کو گریبان سے پکڑے اور اس کو نیچے دے مارے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. والصلاۃ والسلام. جو دعا فرمائے. نحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، دعا سے قبل صرف دو لفظ میں اس اہل بیت جو یہاں تشریف فرما ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں تم میں ایک رسی چھوڑتا ہوں، اس رسی کو پکڑو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے.